الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور وقال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا. یہی وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ کی 8ویں 9ویں 12ویں مختلف اقوال ہیں. کسی تاریخ میں دوشنبہ کے دن طلوع صبح صادق کے بعد تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ نے حضرت آمنہ کی گود میں جنم لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا. آپ کا نام محمد رکھا. آپ کے نام پر 7ویں دن عقیقہ کیا گیا. حضرت آمنہ نے اپنی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا. احمد، محمد اور مختلف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صفاتی ناموں سے قرآن کریم کے اندر یاد کیا. ہم اور آپ پیار اور محبت سے آپ کے صفاتی ناموں کو کبھی کنیت بول کر کے ابو القاسم کہہ کر کے آپ کو پکارا گیا، کبھی طٰہٰ کبھی یاسین آپ کو کہا گیا، کبھی رحمت للعالمین کے لقب سے آپ کو یاد کیا گیا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ انسانی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں ظلمت، تاریکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورج نہیں نکل رہا تھا اور آنکھوں کی روشنی لوگوں کی ختم ہو گئی تھی. بات یہ نہیں تھی. سورج اپنے وقت پر نکل رہا تھا، ڈوب رہا تھا. چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے اس دنیا کو جو ایک امتحان گاہ اور آزمائش گاہ بنایا تھا
اور ان تمام اسباب سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سجا رکھا تھا۔ انسانی ضرورت کے تمام اسباب اور وسائل کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور انداز میں اس دنیا کے اندر رکھ رکھا تھا۔ یہ سارے وسائل اپنی جگہ پر کام کر رہے تھے۔ سورج نکلتا ڈوبتا تھا، چاند کی چاندنی بکھرتی تھی، ہوائیں چلتی تھیں، دریاؤں میں موجیں اٹھتی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن انسان جو اپنا پیپر اور پرچہ امتحان کا لے آیا تھا گویا اسے وہ پھینک چکا تھا، اور اس امتحان حال کے اندر ایسی انارکی، ایسا ظلم، ایسی بربریت اور ایسی تاریکی انسانیت کے قلوب کے اندر میرے دوستو موج زن تھی کہ ہر طرف تاریکی ہی کا ایک ڈیرا تھا، باطل پرستی تھی، طاغوت اور سرکشی کا رواج عام تھا۔ یہ سب کچھ اس روئے زمین کا انسان کر رہا تھا۔ ایسے گھٹا ٹوپ تاریک ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا، پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تاریخ نویسوں نے، اہل بصیرت نے آپ کی ولادت کے زمانے کو اور اس سے پہلے جو فترت کا زمانہ ہے اس زمانے کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔ جہالت اور جاہلیت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جہالت کے اندر آدمی نادان ہوتا ہے اور جاہلیت کے اندر دانستہ طور پر کچھ باتیں جاننے کے باوجود بھی تعنت اور سرکشی، عناد کے جذبے سے اس کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جب یہ گھٹا ٹوپ تاریکی چھٹی اور اچانک ایسا اجالا اور ایسی روشنی اس روئے زمین کے انسانیت کے قلوب کے اوپر پڑی جس کی وجہ سے دل کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں جب تاریکی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اچانک اگر کوئی بہت تیز روشنی اٹھتی ہے تو آنکھیں اس روشنی سے چکا چوند ہو جاتی ہیں، سامنے کی چیز بھی صاف نظر نہیں آتی ہے۔ ایک لمبے فترت اور جاہلیت کے دور کے گزرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام جامع کمالات اور تمام خوبیوں اور صفات سے لیس ہو کر کے، ہدایت کا نور لے کر کے، تعلیمات کی روشنی لے کر کے میرے دوستو اللہ کے رسول بن کر کے مبعوث ہوئے تھے، تو گویا ایک جگمگاتا ہوا سورج آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ تھا جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر اور اس روشنی کو دیکھنے کے بعد جلد ہی اپنے دل کی نگاہوں کو اس روشنی سے مانوس کر لیا اور آپ کو پہچان گئے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس روئے زمین پر تشریف لائے ہیں۔ کفر سے، شرک سے، اپنے آبائی دین اور دھرم سے توبہ کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اولین مرحلے میں ایمان قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس فہرست کے اندر آپ نام جان سکتے ہیں وہ کون ہیں؟ یار غار سیدنا صدیق اکبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھی، ہمہ وقت آپ کے
साथ साए की तरह से रहने वाली शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम के दावे नबूवत के बाद अपने दिल में किसी किस्म का खोट गिल्लो गश महसूस नहीं किया और लब्बैक कह करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर मुसलमान हो जाते हैं। आपकी वो बीवी, आपकी वो ज़ौजे मोहतरमा जिन्हें अव्वलीन उम्मुल मुमिनीन होने का शरफ हासिल हुआ, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे आपने सिर्फ 25 साल की जवानी भरी जिंदगी के अंदर बेवगी की हालत में जो 40 साल की हो चुकी थी, उनसे आपने निकाह किया था। उन्हें भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर ईमान लाने में कोई तरद्दुद महसूस नहीं हुआ। आपकी एक लंबी 40 साला जिंदगी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने थी। आप सदाकत परस्त थे, आप दयानतदार थे, आप हमेशा सच बोलते थे, आप मेरे दोस्तों गुनाहों से हमेशा मुज्तनिब होकर के जिंदगी गुजारा करते थे। आपकी साफ सुथरी शबीह और जिंदगी से पहले ही से मुताअस्सिर थी हजरत खदीजतुल कुबरा, और जैसे ही आपने नबूवत और रिसालत के मनसब पर फाइज होने का ऐलान किया, फौरन ईमान ले आई, जर्रा बराबर भी तरद्दुद उन्हें पैदा नहीं हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी बचपने के दौर से गुजर रहे थे, आपके ऊपर ईमान लाए, लेकिन कुछ लोगों को इस रोशनी को समझने में थोड़ा देर लगी। वो बाद में समझाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तौफीक मरहमत फरमाई, वो भी हल्का बगोशे इस्लाम हुए। मिसाल के तौर पर सैयदना हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनकी इस्लाम दुश्मनी मेरे दोस्तों ऐलाने नबूवत के बाद ज़रबुल मसल थी, और वो तो तलवार को सौंप करके अपने नियाम से बाहर निकाल करके अल-अयाज़ु बिल्लाह पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का खात्मा करने के लिए अपने घर से निकले थे। और बहन के घर पहुंच करके जब उसे देखा कि वो ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा पढ़ रही हैं, चंद आयतें सुन करके उनका दिल थर्रा गया, और फिर मेरे दोस्तों वो भागते हुए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। लोग देख करके कह रहे हैं हुजूर से कि उमर आ रहे हैं, और इनकी नीयत कुछ अच्छी नहीं मालूम होती है, तलवार सौते हुए हैं, लहराते हुए आ रहे हैं। हुजूर ने कहा कि उन्हें आने दीजिए, अगर वो ईमान लाते हैं तो बहुत अच्छी बात उनके लिए मरहबा है, खुश आमदेद है, और अगर वो कोई बुरी नीयत रखते हैं तो फिर उन्हीं के साजो सामान से उनका खात्मा कर दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ईमान के ऊपर इतने मजबूत थे, इतना कमाल हासिल था कि मेरे दोस्तों वो आने वाली मुसीबतों से, मुश्किलात से घबरा करके कभी यकसू और पर्दा पोश होकर के बैठ नहीं जाया करते थे। डट करके मर्दानावार ईमानी जुर्अत के साथ मुकाबला करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मशहूर और मारूफ है। आप वाक़यात पढ़िए, आप मेरे दोस्तों किसी से खाइफ नहीं होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था, क्या कहा था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ पैगंबर आपके पास अल्लाह की जानिब से जो भी अहकामात आ रहे हैं, नाजिल हो रहे हैं, उन्हें बेकमो कास्त आप पहुंचाने का काम कीजिए। अपनी तरफ से कोई हज़फ व इजाफा नहीं करना, कोई कमी बेशी मत करना।
اگر ایسا آپ نے کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اپنی جانب سے کچھ کمی بیشی کی اور اللہ کی جو مرضیات و نامرضیات اللہ نے بتائی ہیں اس میں کچھ حذف و اضافہ سے کام لیا تو آپ منصب رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں کہے جائیں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے یہ بات میرے دوستو ناممکن ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ایک رتی کے برابر بھی انہوں نے کوئی کام کیا یا ان کے بارے میں ادنا سی کوتاہی کا میرے دوستو ہمارے دلوں کے اندر خلجان پیدا ہو۔ یہ تو ایک بطور فرض کے بات اللہ نے کہی ہے کہ جو منصب آپ کو عطا کیا گیا ہے اس منصب کا حق ادا کرنے میں کسی قسم کی کمی بیشی، کوئی کوتاہی اور غفلت شعاری بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا آپ نے کیا تو پھر منصب رسالت و نبوت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے کو نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کے بعد جب لوگوں کے بیچ میں آپ پہنچو گے یہ پیغام لے کر کے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہی اللہ کا منشا ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے، تو جنہیں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا ابھی موقع میسر ہے، جو اپنے آبائی اور اجداد کے دین پر نازا ہیں اور اسی میں وہ سرمست رہتے ہیں، یقیناً انہیں چوٹ پہنچے گی۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوں گے، آپ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں گے، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، کتنا روکا گیا، آپ کے قتل تک کی العیاذ باللہ سازش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بے فکر ہو کر کے اپنا کام کیجئے۔ جتنے بد تینت، بد کردار، شر پسند اور فسادی لوگ آپ کے دین کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے، آپ کو آزار اور تکلیف پہنچانے کے درپے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کا بچاؤ کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے میرے دوستو لگا دیتا ہے، اس کے دین کی دعوت پر، اس کے دین کے احیاء کے لیے، اس کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو بندہ، جو بندی وہ کسی بھی ملک سے، کسی بھی رنگ و نسل سے، کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذات پات کا فرق نہیں، من کانا، جو کوئی بھی اللہ کا ہو جائے گا، کان اللہ لہو، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جائے گا۔ اور جس کا خدا ہو گیا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کو کون مار سکتا ہے، اس کو کون نیچا دکھا سکتا ہے؟ ہم اس دین کے متحمل ہیں، اس دین کو لے کر کے چلنے والے لوگ ہیں، جس دین کے واسطے سے، جس دین کی میرے دوستو دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے تحفظ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، آپ اپنا کام پوری بے باکی کے ساتھ، پوری جرأت ایمانی کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں کرتے رہیے، جو بھی روڑے ہوں گے، جو بھی خلل پیدا کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی خود ان سے نمٹ لے گا۔ یہ ہماری بددینی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور آئے دن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذلت، رسوائی، نکبت
یہ میرے دوستوں کیوں آ رہی ہے؟ بے دینی کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تمہارے کرتوت گندے ہوں گے، تمہارے اعمال برے ہوں گے، تم اللہ کی منشا کے خلاف جب چلنا شروع کر دو گے، تمہاری تہذیب جب اسلامی نہیں رہ جائے گی، تمہاری ثقافت بدل جائے گی، تمہارے جینے کا ہنر اور طریقہ مغرب زدہ ہو جائے گا، تم یورپی لوگوں کی تقلید کرنا شروع کر دو گے، اپنے خوراک میں، پوشاک میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی میں جب تم کفار کی، مشرکین کی تقلید کرنا شروع کر دو گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت سے تمہارا کوئی واسطہ، رابطہ نہیں رہ جائے گا، یا رہے گا تو انتہائی کمزور حالت میں رہے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلے بھی تمہارے انہی کرتوتوں کے مطابق آئیں گے۔ کیا فرمایا ہے فرمانے والوں نے؟ اعمالکم عمالکم، تم کسی کو دوش مت دو، تم کسی کو برا بھلا مت کہو، تمہارے پاس تو جو ایمانی طاقت ہے اور جو ایک صاف شفاف اسلام کی تعلیمات ہے، ان تعلیمات سے تو تم پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر حاکم بن سکتے ہو، تم ان کا دل جیت سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیت کر کے بتایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روئے زمین کے جس خطے پر بھی پہنچے ایک انقلاب برپا کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اہمیت اور افادیت کو پیوست کر کے اسلام کے اندر داخل ہونے کی ترغیب دی ہے۔ ہر زمانے کے اندر تلوار کے زور سے نہیں، اسلام اپنی تعلیمات اور صاف ستھرے اخلاق، کردار کی بنیاد پر دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ وہ کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تمہارے کرتوت بدلیں گے تو اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہیں۔ تم جب اچھے اعمال کرو گے تو تمہارے اوپر حکمراں بھی اچھے آئیں گے، اور جب تمہارے اعمال برے ہو جائیں گے تو تمہارے اوپر ایسے حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہارے شب و روز کی زندگی کو بے چین اور مضطرب بنا کر کے رکھ دیں گے۔ آج میرے دوستو کسی بھی باشعور مسلمانوں کو سکون اور چین نہیں ہے اپنے مذہب کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ ہمارے مذہب کو، ہمارے مذہبی معاملات کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر انگشت نمائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ گستاخان رسول پیغمبر علیہ السلام کی شان میں دریدہ دہنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ اماں عائشہ کی شان میں کیسی کیسی گستاخانہ اور بے ادبی کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے مذہبی معاملات کے اندر سرکاری سطح کے اوپر میرے دوستو مداخلتوں کی کوششیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ وقف ترمیمی بل کیا ہے جس کے سلسلے میں تسلسل کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، جمعیت علماء کے اکابرین کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی تحریکوں اور تنظیموں کی طرف سے قد و کاوش ہو رہی ہے، اور 15 ستمبر تک کی تاریخ ایک دی گئی ہے عوامی جائزہ پیش کرنے کے لیے۔ یہ تاریخ میرے دوستو JCP یعنی پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ باڈی تشکیل دی گئی ہے، اس مسئلے پر غور اور تدبر کے لیے اس کے پاس ای میل کے ذریعے اپنی رائے کو بھیجنے کے لیے مسلم پرسنل لا جمعیت علماء بار بار ہمارے سامنے
بارکوڈ کی شکل دے دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی رائے بھیجو، سرکار کو پہنچاؤ کہ ہم بہت بے چین ہیں، وقف یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اللہ کے واسطے وقف کے اندر کسی خرد برد کی کوشش مت کرو۔ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بندہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کرتا ہے تو وقف کرنے کے بعد اس کی اپنی ملکیت سے بھی وہ زمین نکل جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب جو وقف کرنے والا ہے اس کی منشا کے مطابق وقف سے حاصل ہونے والی آمدنی کا خرچ کرنا یہ امت مسلمہ کے اگر افراد کو وقف کی گئی ہے تو افراد کے اوپر، اگر جماعت اور ملت کو وقف کی گئی ہے تو ملت کے سربراہ لوگوں کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ واقف کے منشا کے مطابق اس وقف سے حاصل شدہ آمدنی کو خرچ کیا جائے۔ تو یہ تو خالص مذہبی اور دینی معاملہ ہے، اس میں ترمیم کرنے کی کوشش ہرگز مسلمانوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ ہمیں یہ بل یکسر منظور نہیں ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں جب عوامی رائے کے لیے اس پارلیمنٹری منتخب کمیٹی نے عام کیا ہے تو مسلم پرسنل لا بار بار اعلان کر رہا ہے کہ ہر فرد کھڑا ہو اور وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں اپنا عندیہ اور اپنی رائے کو اس بورڈ تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ میرے دوستو، سب لوگ اپنی رائے وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں بھیجو، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف لنک کو کھول کر کے جو بار کوڈ آتا ہے سرچ کر کے اس کے اوپر اپنی رائے کو آپ بھیج دیجئے۔ سب کچھ بنا کر کے تیار رکھا ہوا ہے، آپ کو صرف بٹن کلک کرنا ہے، آپ کی یہ رائے پہنچ جائے گی کہ ابھی سرکاری سطح پر جو ترمیمی بل وقف کے تعلق سے لایا گیا ہے ہم اس کو منظور نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہمارے اکابرین کا یہ فیصلہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئے دن امت مسلمہ کے اوپر یہ حالات جو آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں، تری میں جو کچھ بھی فساد برپا ہے یہ تمہارے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تمہیں نماز سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں روزوں سے سروکار نہیں، تم زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ دینا بند کر چکے ہو، تمہارے دل کے اندر یتیموں، بیواؤں اور قسم پرسوں کی خبر گیری کا کوئی جذبہ نہیں رہ گیا ہے، تم صدقہ اور خیرات سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ یہ سب پڑھتے ہیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن صدقہ ہم کرتے کب ہیں؟ جب بلا اور مصیبت ہمارے سر پر چڑھ کر کے رقص کرنا شروع کر دیتی ہے تب ہم صدقہ کرتے ہیں۔ ارے صدقہ کو آنے سے روکنا، بلا کو آنے سے روکنے کے لیے صدقے کی دیوار، صدقے کا دروازہ پہلے سے ہی میرے دوستوں لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم صبح جہاں تمام وظائف اعمال انجام دیتے ہیں وہیں 10 روپیہ، 5 روپیہ، 2 روپیہ اللہ کے نام پر صدقہ کی نیت سے الگ کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری چہار دیواری میں ہر مصیبت کو آنے سے روک دے۔ الصدقۃ تدفع البلایا۔ تو ہمیں ڈاکٹروں کے پاس، ہمیں کورٹوں کے اندر پیسہ خرچ کرنے میں کبھی کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں 10 اور 5 روپیہ خرچ کرنا یا جو اللہ کے راستے میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر میرے دوستو خرچ کرنا یہ ہمارے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے کہ نہیں بنتا جا رہا ہے؟ ہمارا مزاج بدل گیا۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
الناس، اور وہ جملہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اچھے یا برے پہنچیں گے، ویسے ہی اس کے نتائج اور ثمرات اس روئے زمین کے انسانوں پر بالخصوص امت مسلمہ کے اوپر آئیں گے۔ آج اگر ہم مشکلات سے دو چار ہیں میرے دوستو، صرف غیروں کی منصوبہ بندی اور سازش کو میرے دوستو الزام دینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی بدعمالیوں کو، بد کرداریوں کو دیکھیں، ہمارا معاشرہ کیا سنت اور شریعت کے مطابق چل رہا ہے یا بدعمالیوں کے اندر گرفتار ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ جو تاریکی ہے اسے دور کرنے کے لیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور آ گیا ہے پیغمبر کی شکل میں، ایک کتاب ہدایت آ گئی ہے تمہارے پاس، تو اب جگمگاہٹ ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اب تمہیں اپنے راستے کی تعیین میں کوئی دغدغہ نہیں ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، اجالا بکھرا ہوا ہے، تم صراط مستقیم کے اوپر چلنا شروع کر دو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا جوئی کے اتباع میں اور پیروی میں لگا ہوا ہے۔ کس چیز کی ہدایت؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کھول دیتا ہے۔ ابھی تو تم کفر کی، شرک کی اور بدعت کی، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ راستوں کی پیروی کر رہے ہو، پگڈنڈیوں پر چل رہے ہو، اللہ کی شاہراہ کے اوپر اب چلنے کے لیے تمہارے پاس بھرپور روشنی موجود ہے۔ اگر سلامتی کا راستہ چاہتے ہو تو قرآن کی آیات کے مطابق زندگی گزارو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت کے اوپر اپنی زندگی کی گاڑی کو لے کر کے چلو۔ جب اس طرح سے چلنا شروع کر دو گے تو تمہاری کشتی جو ہچکولے کھا رہی ہے یہ ساحل کے اوپر لگ جائے گی اور تم اپنی منزل مقصود کو پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ اسی کتاب ہدایت کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے تمہیں صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ لیکن میرے دوستو ہم اس کتاب ہدایت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ رسوائیاں ہیں، یہ حالات ہیں، یہ اضطراب ہے، یہ بے چینی کی کیفیت ہے۔ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کو لے کر کے اور چلتے پھرتے دین کے داعی، دین کے معلم اور مبلغ بن کر کے دنیا کے دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے دینی اور بددینی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نور ہدایت ہمارے لیے نہیں ساری کائنات کے لیے بکھیر کر کے رکھا ہے اور ہم کو ذمہ داری دی ہے کہ اس نور کو، اس روشنی کو دنیا والوں کے دلوں تک پہنچانے کی تم کوشش بھی کرو گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہمیں ہی اٹھانا ہے۔ ہم نیکیوں کو برپا کریں گے اور برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو پامردی کے ساتھ، نیک جذبے اور حوصلے کے ساتھ اپنے اس کام کو، فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔